صحیح اسلام کو لوگوں چلو ہم عام کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کو جانیے صحیح دلیل کے ساتھ۔ آئیے اس حدیث کی جانچ پڑتال دیکھتے ہیں، کیا اس حدیث کی سند صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں ایک حدیث کی مختصر طور پر جانچ پڑتال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس حدیث کو ایک سوال کے دوران انہوں نے جواب دیا جو حیدرآباد کے شیخ ہیں، شیخ فیض۔ آئیے ہم پہلے ان کی بات کو سنتے ہیں۔ ایک سوال آیا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے ایک روایت ہے، یکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا میت خبر میں انتظار کرتی ہے، میت خبر میں انتظار کرتی ہے، ویسے ہی جیسا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا، اس حدیث کو انہوں نے مختصر طور پر بیان کیا ہے، جبکہ پوری حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے تنکے کے سہارے کی طرح ہے، یعنی ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہے۔ وہ باپ یا ماں یا دوست یا بھائی کی طرف سے پہنچنے والی دعا کی انتظار میں رہتی ہے۔ جب اسے وہ پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے دنیا اور ہر چیز سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ دنیا والوں کی دعاؤں سے قبر والے پر پہاڑوں جتنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے مغفرت طلب کرنا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 2355 پر ہے۔ اسی طرح سے شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 7905 پر ہے۔ اور اس کی سند کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ شیخ فیض نے کیا کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے، اس بات کی تو میں بعد میں وضاحت کروں گا، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، منکر ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی محمد بن جابر بن ابی ایاش المسیسی کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ راوی کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی یہ راوی مجہول ہے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی بنا پر بھی یہ حدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں آگے کہ اس کی یہ خبر منکر ہے۔ دیکھیے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396 پر۔ اسی طرح سے اس کی سند میں دوسرا راوی الفضل بن محمد بن عبداللہ بن حارث بن سلیمان ہے۔ اس راوی کو امام دارقطنی نے کہا کانا یکذب ویدعو الحدیث، کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا راوی ہے، یہ حدیثوں کو گڑھنے والا ہے، یعنی اس کے اوپر حدیث گڑھنے کا بھی الزام ہے اور جھوٹ بولنے کا بھی الزام ہے، لہذا یہ حدیث منکر اور جھوٹی ہے، ضعیف ہی نہیں بلکہ منکر اور جھوٹی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح سے امام ابن عساکر الدمشقی نے کہا اس راوی کے بارے میں کہ یہ ضعیف ہے۔ تو بہرحال جب اس کی سند سخت ضعیف ہے، منکر ہے، تو اس کو کیسے اس طرح کے مولوی حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں،
پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے بھی مخالف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک مومن کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ہمارے درجات بلند ہوئے. بتائیے، اس حدیث کے روح سے تو وہ جانتا، پہلے والی حدیث جو ضعیف ہے اس حساب سے تو اس کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ انتظار میں رہتا ہے. اگر اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں تو اس کو پتا ہو جانا چاہیے، معلوم ہو جانا چاہیے کہ کسی نے میری طرف سے میرے لیے دعا کی ہے، استغفار کی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے درجات بلند ہوئے ہیں. لیکن اس حدیث کے اندر یہ ہے، المشکات حدیث نمبر 2354 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3660 ہے، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 1618 پر ہے، اور اس کی سند حسن ہے. اس میں یہ ہے کہ جب مومن کے درجات جنت کے اندر بلند کیے جاتے ہیں تو وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ درجات جو ہے کیسے بلند ہو رہے ہیں، کس وجہ سے. یہاں تو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ہے. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بچوں نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، اس کی بنا پر تیرے درجات جو ہے بلند کیے جا رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ میت کے لیے دعا کوئی بھی کر سکتا ہے، اولاد بھی کر سکتی ہے، اور بھی دوسرے لوگ کر سکتے ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس کا فائدہ بھی میت کو پہنچتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. نیک صالح اولاد کو بھی دعا ہمیشہ اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ. اس سے درجات ان کے بلند ہوتے ہیں. لیکن اس حدیث کو یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت قبر میں ڈوبتے ہوئے تنکے کے سہارے کی طرح ہے، وہ انتظار میں رہتی ہے دعا کرنے والے، استغفار کرنے والے کے، اور جب اس کی دعا اس کو مل جاتی ہے تو اس طرح سے یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے. تو جب یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے لوگوں میں بیان کیا جا رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو. تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی چھان بین کرنی چاہیے. اگر آپ نہیں چھان بین کر سکتے، نہیں تحقیق کر سکتے، تو کسی محقق عالم سے پوچھیے جو تحقیق کے میدان میں وہ ماہر ہو اس فن کا، اس سے پوچھئے. تو آپ سوال کیجئے ایسے عالم سے، یا نہیں تو اپنے صلاحیت کے مطابق جتنا آپ پڑھے لکھے ہیں. آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کتابوں کو لکھیے گوگل کے اندر، وہ کتابیں PDF کی شکل میں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. تو اس کے ذریعے سے بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. محدثینوں نے ایک اصول دے دیا ہے، اس اصول کے تحت آپ حدیثوں کی چھان بین کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والوں کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن آج اکثر و بیشتر مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ مولوی کے بیانات کو سنتے ہیں لیکن اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، اس مولوی سے سوال نہیں کرتے، اس مولوی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ کیا اس کی سند صحیح ہے. یہ ضرورت کسی میں پیدا نہیں ہوتی ہے، الا ما رحم اللہ، الا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس پر رحم کرے وہی سوال جواب کرتا ہے. ورنہ اکثر و بیشتر مسلمان اپنے منہ میں تالا لگا کر کے رکھے رہتے ہیں، منہ کو بند کیے رہتے ہیں کہ ہم کیسے سوال کر سکتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، ہم ان پڑھ ہیں. نہیں، جس طرح سے دنیا کے معاملات کے اندر آپ جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے کہ خراب ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے، یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی ایسے مولویوں سے پوچھیں جو اس طرح سے بلا دلیل کی باتیں کرتے ہیں، بلا تحقیق کے اس طرح سے حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. ان سے سوال کیجئے، پوچھئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے جھوٹی حدیثوں کو بیان کرنے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 109 110 وغیرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف ایسی بات منسوخ کی جھوٹی جس کو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والے کے لیے وارننگ ہے، وعید ہے جہنم کے اندر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وہی بات منسوب کریں جو صحیح ہو اور جو اتھینٹک ہو۔ جھوٹی بات نہ لوگوں کی طرح اس طرح سے بیان کریں، نہ لوگوں میں اس طرح سے پھیلائیں، ورنہ پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جانچ پڑتال کرنے کی، تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔